ٹھیک حالات کدو ٹھیک سن جی جدو میرے آقا نو لوگاں پتھر ایتھے مار دیتا ادو حالات ٹھیک سن یہ اپنے وس تو باہر ہو جاندی گل این جدو میرے آقا دا خون مبارک بہ رہے سی نا تے حضرت حاتب ابن ابی بلتا آئے عرض کی تھی حضور پتھر کنے ماریا میرے آقا نے اشارہ کیتا ادھر گیا وہ بندہ صحابی دے پیچھے دوڑے وہ صحابی نو ویکھ کے نسیا آپ نے فرمایا کتیا حضور نو پتھر مار کے نسنا وہ پھر اتھی مبہوت ہو گیا محمد عربی کا شعر آ گیا اتھے جب رکیا آپ جانے اس کا اتھی جام ہو گیا نا تسی سوچ سکتے ہو حاتب ابن ابی بلتا نے آواز کیوں جی کٹی ہونی اتھے روکیا آپ نے جاندے دی تلوار ماری سارو دا تن نالو جدا کیتا او دا سارا انج چکیا تے گھوڑے دا لگام پکڑیا تے حضور دے سامنے آ کے انج سٹیا عرض کیتی حضور نے پتھر ماریا تے میرے آقا نے ہاتھ چک دیتے رضی اللہ عنہ کا مرتين یا اللہ اے دے نال راضی ہو جا اے دے نال راضی ہو جا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم اور میرے آقا دعا فرما دے اللہ اس سے راضی اللہ اس سے راضی ہو جا حضرت ابو قتادہ یہ حضور کو دیکھ کر مشرکین مکہ کو برا بھلا کہنے لگے وہ لفظ میں نہیں پڑھ سکتا کہ آپ نے ان کو برا بھلا کیسے کہا لوگوں کو ہاضمہ ہی نہیں ہے حضرت حسان نے جو شعر پڑھے تھے نا وہ میں اگر شعروں کا ترجمہ کروں تو لوگوں کے ہاضمہ ہی نہیں ہے ہاں جی کعب بن اشرف کے بارے میں جو شعر پڑھے تھے حضرت اس کا ترجمہ میں آپ کو علیحدہ بھی ہو سکتا ہے نہ سنا سکوں اتنے سخت حضرت حسان نے شعر پڑھے تھے گستاخ رسول کے لیے لوگ ہمیں کہتے ہیں نرم بات کرو میں نے کہا نرم پڑھی ہی نہیں ہے ناموس رسالت کے بارے میں نرم حضرت ابو قتادہ مشرکین مکہ کو برا بھلا کہنے لگے حضور نے فرمایا تسی انہاں برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو چپ کر جاؤ کہا غضب تو للہ ولرسول ہی حضور یہ میرا جوش یہ میرا غضب یہ میرے یہ غصہ ہے یہ اللہ رسول کے لیے ہے میں کوئی ذات کے لیے تھوڑا کر رہا ہوں تو حضور نے فرمایا صدقتا تیرا غصہ ٹھیک ہے جو تو کر رہا ہے ہمیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی پاگلوں کی طرح نا جذباتی ہو جاتے ہیں یہ جذباتی ہم پاگلوں کی طرح نہیں ہوتے یہ جذباتی ہونا جو ہے یہ ہمارے فطرت کے اندر ہے یہ صحابہ سے ہمیں ملا ہے ورثے میں ملا ہے یہ بات اگر کسی کو نہیں ملا اقبال کہتا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب اقبال کہتا ہے جس کوئی نہیں ہے عشق رسول تو پھر تھوڑا جا رب کو مانگ لے لیکن سوز علی تے صدیق والا کتنے رشتے چلے گئے باپ بھی چلا گیا شوہر بھی چلا گیا اور بیٹا بھی چلا گیا پھر آ گیا پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ انہوں نے کہا جی حضور تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے بھائی بھی چلے گئے چاروں رشتے چلے گئے اب دماغ میں کوئی اور بات نہ آئی چلتے چلتے جب حضور کے پاس پہنچی فاخذت بناحیت ثوبہ حضور کا دامن کرم پکڑا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے راستے میں پتہ چل چکا میرے چاروں رشتے چلے گئے لیکن کلو مصیبت بعدک جلل بولی ایک ہی ہے بولی کسی دی نہیں بدلی ہاں مومن وہی ہے جو بولی یہاں بولے وہی وہاں بولے صحابہ سارے دی بولی کوئی ہے حضور آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی پریشان کر سکتی ہے ملالہ مسلمانوں کی بیٹی نہیں ہے مسلمانوں کی یہ بیٹی ہے جن کا میں بیان کر رہا ہوں مسلمانوں کی بیٹی ام عمارہ ہے صاحب جب میدان ختم ہوا نا احد کا تو میرے آقا نے فرمایا ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی جب میدان احد ختم ہوا یعنی احد کا معرکہ تو حضور نے فرمایا ام عمارہ شوہر بھی لڑنے کے لیے آئے ہوئے حضرت عاصم اور دو بیٹے بھی لڑنے کے لیے آئے حضرت عبداللہ اور حضرت حبیب بن زید یعنی تینوں لڑنے کے لیے آئے پیچھے سے ان کی ماں بھی آ گئی اور ان کی بیوی بھی آ گئی حضرت تو وہ بھی رسول اللہ کا دفاع کرنے لگی جب جنگ ختم ہوئی تو حضور نے فرمایا میں نے جدھر بھی دیکھا یہ عورت میرا دفاع کر رہی تھی حضور نے پھر دعا دے دی اس پر میں بہت سارا میں نے مواد اکٹھا کیا ہے کہ 99% حضور نے دعائیں ان کو دیں جنہوں نے حضور کی عزت پر پہرا دیا جی ہاں جی بالکل جنہاں حضور دی گل مان کے حضور پر ٹر پہ بس میدان خندق کے حضرت حذیفہ حضور تشریف لائے حضرت حذیفہ کہتے ہیں اتنی مجھے سردی لگی ہوئی تھی کہ میں زمین کے ساتھ چمٹا ہوا تھا حضور نے ایک ایک بندے کو ہاتھ لگایا فرمایا کون کہا جی حذیفہ فرمایا اٹھو کہنے لگے میں اٹھ کھڑا ہوا حضور نے فرمایا جاؤ کافروں کی خبر لے کر آؤ کپڑے بھی بدن پر نہیں تھے صرف تہبند باندھا ہوا تھا تو کہنے لگے میں نے جب حضور نے فرما دیا تو میں چل پڑا کہنے لگا جب میں چلا تو حضور نے پھر دعا مانگی یا اللہ اس کی دائیں سے بھی حفاظت کر بائیں سے بھی حفاظت کر آگے سے بھی پیچھے سے بھی اوپر سے بھی نیچے سے بھی ہاں جی حضور کے حکم ماننے سے بندہ دنیا سے پیچھے رہ جاتا ہے یا ہر طرف سے دعائیں مل جاتی ہیں آج مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضور کے فرمان پر عمل کریں گے نا تو ہم دنیا کی دوڑ سے پیچھے رہ جائیں گے
پھر یورپ ہم سے جو ہے وہ آگے نکل جائے گا، ہم اسے پیچھے لے جائیں گے. یہ دعا حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے جدوں میں چلیا تو پھر ہمیں پتہ لگیا میں گرمی وچ چل رہا تو جدوں خبر لے کے واپس آئے تو حضرت حذیفہ فرماندے حضور جس چادر وچ آرام فرما سن حضور نے مینوں اپنی چادر دتی بھئی تسی بھی کر لو تے کہندے پھر میں ساری رات حضور دے پاؤں مبارک سینے نال لا کے ستا رہا. تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد صلی اللہ تعالی علیہ. لو جی میری گفتگو ختم پنڈی والے نال. میں ہن آخری ایک دو گلاں کر کے تے بس میں اپنی گفتگو مکان لگا. پنڈی والے دلیر ہون حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے. بڑے ڈھلے جا بولے ہو ہاں اس تے پہرا دینا ہے، بہت ڈاڈا پہرا دینا. جسٹس نذیر اختر صاحب 26 اپریل نو عمرے تے گئے، ایک ہفتہ بستر تو نہیں اٹھے فیصلہ سنن تو بعد ممتاز قادری دے خلاف جڑا فیصلہ ہویا. ایک ہفتہ وہ کہندے سن بھائی میں اٹھ نہیں سکدا، میں اتنا افسردہ سن ہو کہ ایسا جتنے دلائل دیتے انہاں حضور دا ایک فیصلہ بھی نہ منیا ججاں نے. ساڈے وکیل اتنے پریشان ہو گئے. نذیر اختر صاحب براہ راست مدینہ منورہ گئے ہوں تو مینوں رو کے کہندے سن میں حضور دی بارگاہ وچ صرف اس واسطے جا رہا ہوں حضور ساڈی مدد کرو. ایک فیصلہ حضور دا ججا نہیں، حضور کی حیثیت کی تقسیم کر دی. کہا کہ حضور نے جتنے یہ فیصلے کیے ہیں گستاخان رسول کے خلاف یہ حضور نے بحیثیت سربراہ مملکت کیے ہیں، بحیثیت نبی نہیں کیے. ہاں جی یہ فیصلے میں انہوں نے لکھا ہے. ہاں جی وہ فیصلہ واپس آئیں گی تو انشاءاللہ میں آپ کو پیش کر دوں گا. سب 9 صفحے اس جج نے لکھ دیے ہیں نیت پر کہ اندر جو گستاخی کرے گا اسے پوچھا جائے گا تیری نیت کیا ہے. کیوں جی بیٹھے علماء کسی لکھیا جی فقیر نے 1400 سال، کسی محدث نے لکھیا، کسی دی ماں نو کوئی گالی کڈے تو وہ پوچھا جائے گا کہ بتا تیری نیت کیا ہے. تو ساری دنیا کی مائیں اس خاک پر قربان جہاں ہمارے آقا و مولا نے ایک بار پاؤں رکھا. اب اس جج کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ پورے اسلام کی تاریخ کو بدل کر رکھ دے؟ یہ ہماری اور آپ کی کوتاہی ہوئی نا کہ ہم نہیں اس میں پہنچے. سارے فیصلے اس نے جناب خلاف لکھ دیتا ممتاز قادری دے. جے رسول اللہ دا دین اتنے ہوندا تو انہوں تے چاہی دی بتیاں، تو انہوں تے چاہی دیاں سڑکاں، تو ساں حضور دے عزت اور ناموس دی کدی گل کیتی ہوتی تے جج دی جرت سی اتنا بڑا بکواس کردا ہو. جج دے سامنے وکیل بھی جاوے اینج سر کر کے جھکا کے صرف ادھے سامنے اینج نہ کرے تے وکیل نوں چک کے باہر کٹ دیندے ہو. ذلیلو اپنیاں تسی اتنیاں عزتاں بڑھائیاں تے جڑا رب العالمین دے محبوب ہیں تے جنہاں دے بارے سانس لینا بھی جتھے اتنی بے ادبی ہو تے انہاں دے بارے تسی ایہو جہے تک فیصلے دے رہے ہو. اے پاکستان اس لیے بنا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناب مقدمہ ناموس رسالت کا لڑنے کے لیے آیا اور اس کو پتہ نہیں تھا اس لڑکے نے قانون کو ہاتھ میں لیا. آج پاکستان میں کیا بن رہا ہے؟ سپیکر اتر جا رہے، پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب پر پابندی، غنیت الطالبین پر پابندی، فلاں پر پابندی، فلاں پر پابندی. یہ کس لیے پاکستان اس لیے بنا تھا. علماء اپنی تقریروں کا رخ بدلے اور ناموس رسالت پر بات کریں. اور نذیر اختر صاحب نے مجھے علیحدگی میں یہ بات بتائی کہ آئندہ اگر آپ اس مسئلے میں نہ اٹھے تو آئندہ جتنے گستاخ بند ہیں وہ بھی رہا ہو جائیں گے. وہ کہیں گے ہماری تو نیت ہی نہیں تھی گستاخی رسول. سارے مسئلے حل کر دیے جائیں گے. اور ہمارے علماء جب مطالبہ کرتے ہیں نا کہ اقوام متحدہ قانون بنائے نبیوں کی ناموس کا، تو نذیر اختر صاحب مجھے کہہ رہے تھے آپ لوگوں کو بتائیں کہ ساتھ یہ بھی شرط رکھیں کہ برحق نبی جو ہے انہوں نے مطلقاً اگر یہ قانون پاس کر دیا تو آئندہ قائدیانیوں کے خلاف بھی کوئی نہیں بول سکے. وہ کہیں گے کفن چور جمان چند جناب اتھے چور جمان، وہ کہیں گے تو اس بھیڑ نو نپ لے، میں اس بھیڑ نو نپ لے. کہنے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو. مانا زی بیش ندانم کفن دزدے چند بارے تقسیم قبور انجمن ساختہ اند. اقبال کہندا میں اقوام متحدہ تو اس کے علاوہ کچھ نہیں جاندا کہ چند کفن چور جمع ہوئے انہاں قبراں دی تقسیم کر لئی، تو اس قبر دا کفن چرا لے، میں اس قبر دا کفن چرا لے. اتنے کچھ بھی اور نہیں ہوندا. ساڈے آقا و مولا کلمہ اسی پڑھیا تے اقوام متحدہ حضور دی عزت تے پیرا دینا. اس واسطے آپ حضرات حضور کی عزت اور ناموس پر میں جو بات کر رہا ہوں نا، اب تسی پریشان بھی ہو گئے ہو. میں گل کر لگا ایتھے نعت خان نعت پڑھ رہا ہوندا نا تے تسی جھومنا سی نال نال. یہ آخر کی وجہ ہے کہ حضور دی زلف تے قوم نچدی، عزت دی گل آوے تے قوم کیوں پریشان ہوندی؟ میں نے اس گل دی سمجھ اج تک نہیں آئی.
یعنی پوری قوم جناب جھنڈے بنا لو ساری. جب حضور کی ناموس پر بات آئے تو لوگ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ آخر ہمارا رخ اور ذہن کیسے تبدیل کر دیا گیا؟ یعنی میں ہوں تھوڑے ویکھ رہا بھی تسی پریشان ہو رہے ہیں مولانا کیڑی گفتگو کر رہے ہیں. وہ ہے ہی گفتگو یہ چلو. ہاں جی گفتگو اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. ہاں جی اس کے علاوہ اور مجھے بتائیں تو میں وہ آپ کو گفتگو سنا دوں. اس وقت ناموس رسالت سے بڑی کوئی بات نہیں. ہاں جی ناموس رسالت پر ہی بات کی جائے گی اور کفر کو بتایا جائے گا کہ لبیک یا رسول اللہ. ہم صدیوں کے بعد بھی حضور آپ کی عزت کے لیے حاضر ہیں. ہاں اس میں ہم تو نمبری نہیں کر سکتے. بھائی سارے بولو تسی پریشان اور سارے بولو بھائی. پاسبان اصل کی ہونا ہے کتے ہیں نا. کتے کا کام یہی ہے کہ مالک کی رکھوالی کا بس. اور یہ بھی کسی کو نہیں کہنا چاہیے اپنی نعت پڑھتے ہوئے کہ حضور میری آنکھیں بڑی تھک گئی. کسی نعت خان کو یہ حق نہیں بنتا کہ میری آنکھیں تھک گئیں. تو نے کیا کیا ہے تیری آنکھیں تھک گئی؟ بالکل کسی کو اجازت نہیں ہے یہ باتیں کرنے کی. نعت پڑھو بس ٹھیک ہے اور نعت پڑھ کے حضور کی امت کو بتاؤ حضور کی یہ شان ہے. باقی جناب کہ میں جناب میری آنکھیاں اسے میرے سامنے پڑھ رہے میں ہوں سٹیج جناب نے میں کہا تیری آنکھیں مدینے کے میں رہ گئی. میری آنکھیں مدینے رہ گئی. تم بدل کو گل کو یہ پڑھو کہنے جی اعلیٰ حضرت. میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے اور بات کی جان و دل ہوش و خرد. یہ مطلب اے نہیں یہ مطلب اے کہ میں جتھی بھی وہاں حضور دی گل کرنا اے مانا ہے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے. یہ مطلب اے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی کو فتویٰ پوچھا گیا کہ جناب ایک بندے نے گل کی تھی. پوچھا بھی سید دیدار علی شاہ صاحب نے. انہوں نے کہا جناب ایک مولوی گل کی تھی حضور دے بارے کے حضور یتیمن این تقریر کردے ہیں لفظ یتیم حضور دے بارے بولیا. اعلیٰ حضرت بریلوی اپنے آپ تو باہر ہو گئے. وہ فتویٰ لکھن لگیا. فرمایا اس مولوی نو حضور تو یتیم تو علاوہ انہوں لفظ ہی کوئی نہیں سی پتا. حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب موتی منم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ شافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. توجہ علماء اہل سنت عقید کے مر گئی ہے حضور کی بات کرو. لبیک یا رسول اللہ حضور کی بات کرو. میں ویسے کوئی تھوڑے کو خوش ہو کے نہیں جانا جی تسی حضور دا نعرہ ول کر کے نہیں مارنا. تو میرا پتہ صحت میری تاں بحال ہوتی بھائی لبیک دعا انج نعرہ لگے کہ بھائی ہونے مسلمان اٹھن لگے بھائی ہاں انج نعرہ لبیک سارے بولو. میں ایک منٹ جی تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میرا زندگی دا مقصد یہ ہے حضور دی امت این دلیری نال نعرہ لاوے کہ آسمان بھی شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین این کر کے حضور دا نام لینا ہے. میں تاں پنڈی والے کو خوش ہو کے جانا ہے. توجہ توجہ
میرے پیسے پورے ہونے پیسے مراد ہے میں کوئی لے تو نہیں ہوئی تھوڑی یہ مراد پیسے مراد ہے کہ میری تھکاوٹ میری بیماری وہ ایک ہی علاج ہے کہ جدوں حضور دی امت حضور دا نعرہ لاندی پھر میں ٹھیک ہو جاتا ورنہ تو میں کسی کام دا کوئی نہیں زبان ہی ہے تھوڑے نال گل کر رہا تو اس واسطے نعرہ یہ جڑا نا لبیک یا رسول اللہ دا حضور دی امت نے جتھے ہو لا دینا ہے بھائی حضور اسی صرف تواڈے واسطے ہیں صرف تواڈے واسطے اتنی محبت ضرور کر کے جانی دنیا حضور نال پیار کر کے جانا جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا اور اتنی محبت حضور نال ضرور کرنی کہ جب قبر میں منکر نکیر آئے میرے آقا بھی جلوہ گر ہوں تو حضور فرما دیں جانے دو یہ اپنے ہی ہے جانے دو یہ اپنے ہی ہے ورنہ بڑی لمبی ہے اتنے پتہ نہیں کدوں جاگنا ہے کدوں دے لوگ ستے کدوں جاگنا ہے این جو وہ کہا جی سو جا بڑا کام کر کے حضور کے دین کا آپ نے بڑا کام کیا سو جا بھائی نام کا نام مت اتنی محبت کر کے ضرور جانی بھائی جی اکھ لگی تو پھر قیامت آ گئی کھڑے ہو گئے جھوٹو جی آ گئے جھوٹو چلی اے اوتے کوئی چھتر پہنا کوئی کام تے نہیں نا جناب ہاں چھتر پہنا تو کوئی کام ہے ہاں اوتے اس طرح ہی بھائی حضور فرما دے یہ تو اپنے پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے او جناب جی قبر جی تا حشر قبر میں لہرائیں گے چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے لو جی آخری بات میں کر کے پنڈی والے نال ختم شکاری کتے دی گل تو تسی پہلے بھی سنی ہوئی ہن ذرا سنو ہلکے کتے دی گل ہلکے کتے دی اے فرانسی تے امریکی یہ تے ہلکے کتے بھی نہیں بنتے جڑے حضور دے خاکے بنا یہ ہلکے کتے بھی نہیں بنتے امام نے لکھیا سبل الہدی والرشاد کہ کتا ہو گیا جھلا پنڈی وچ کی آندے ہلکا کہ بھڑکا ہلکا کہ ساڈے اٹا کے بھڑکا بھی آندے ہلکا بھی آندے ہم دو میں جھلا بھی آندے پاگل بھی آندے باولا اردو چ کہندے لو جی کتا ہو گیا جھلا قریب تو ایک ذمی گزریا کافر جس طرح ساڑھے ملک کی عیسائی رہنے پناہ لے کے قریب تو ایک کافر گزریا کتا جلا سی وہ پیچھے لگ پیا ویسے بھی کتے پیچھے لگ پاؤں تو ایسی بھی جلا کتا وہ جناب جلا پیچھے لگ گیا اس نے اور رات کوئی جگہ بیچارے نہ ملی رستے دریا آ گیا انہیں چھال ماری تے دریا میں چلا گیا جان بچان واسطے انہیں دریا میں چھال مار دی کافی دیر بیچارہ ڈبکیاں کھاندا رہا کافی دیر تو بعد سر باہر کڈیا کتا چلا گیا ہونا لیکن کنارے ویکھیا تے ینتظر کتا ادا کھڑے ہو کے انتظار کر رہے کتا جلا سی لو جی اسی وہ فرانسی ہو تسی کیڑے کتے ہو سانو ہی دسو ایسی ہو بندہ کافر لیکن انہیں کیا کائنات میں نے بچا کون سکتا فقال ذمیو ذمی کہنے لگا پانی جو سر باہر کٹ کے جھلے کتے نو کہنے لگا یا کلبو وہ کہنے لگا او کتیا تو میں نو ایویں نہ چھڑدا انی فی ذمت محمد میں رسول اللہ دی پناہ لیندا میں حضور دی پناہ وچ آ گیا ہن لڑنا ہی لو جی کتا جھلا کوئی بولی نہیں سمجھدا لیکن جدوں نے حضور دا نام سنیا کہ کافر کہہ رہا میں حضور دی پناہ وچ آ گیا تے امام نے لکھیا فول القلب یادو کتا مڑیا تو انہیں دوڑ لا دیتی انہیں کہا جھلا ضرور آئے اس نانو تو میں بھی جاننا لو جی میری گفتگو ختم آخر تے اعلیٰ حضرت بریلوی دا خطبہ سنو برکت واسطے تاکہ اے اعلیٰ حضرت بریلوی دا خطبہ سنو فتاوی رضویہ دی پہلی جلد دا خطبہ بس وہ دا ترجمہ تے علامہ صاحب ہی کریں گے علامہ صاحب یا مفتی صاحب کریں گے یا پیر صاحب ہی کریں گے میں صرف پڑھ کے جا رہا ہوں 80 کتاباں 7 نام تے 3 اصطلاحات 1400 سال تاریخ اے ہو جا برات استحلال کسی نہیں کی یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ساری دنیا اس عزت رسول پہ گل کی تھی لیکن جڑی احمد رضا کی تھی وہ کسی نہیں کی تھی لو جی میں ہن خطبہ شریف پڑھ کے اے کتاباں دے نام ہی کسی نو نہ دے ہون تے سانو وہ دین سکھاوے کیوں جی
الحمد للہ والفقہ الأکبر والجامع الکبیر لزیادات فید المبسوط الدرر الغرر بالہدایہ ومن البدایہ وإلیہ النہایہ بحمد الوقایہ ونقایت الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافعي أحمد الكرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن أبو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المحتار على منح الغفار وفتح القدير وذات الفقير وملتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فائق فيه المنية وبه الغنية ومراق الفلاح وإمداد الفتاح وإيضاح الإصلاح ونور الإيضاح وكشف المزمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر وظواهر الجواهر البضائع النوادر المنزہ وجوباً عن الاشباع والنظائر مغنی السائلین ونصاب المساکین الحاوی القدسی لکل کمال قدسی وانسی الکافی الوافی الشافی المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافی عدت النوازل وانفع الوسائل لصاف السائل بعیون المسائل عمدت الاواخر وخلاصت الاوائل ایتھے تک حضور دی شان بیان کی یہ ساریاں کتاباں دے نام والا علی و صحبی والی و حزبی مصابیح الدجا و مفاتیح الہدا لا سیما شیخین صاحبین الاخذین من الشریعت والحقیقت بکل الطرفین والختنین الکریمین کل منہما نور العین و مجمع البحرین وعلى مجتہدی ملتی وائمت امتی خصوصاً الارکان الاربعہ والانوار اللامعہ وابنہ الاکرم الغوث العظم ذخیرت الاولیاء وطوفت الفقہاء وجامع الفصولین فصول الحقائق والشرع المحذب بكل زین وعلینا معهم بهم ولهم یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.